السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم القرآن۔ معزز و مکرم ناظرین کرام، آج سے صدیوں سال پہلے اور پریزنٹ دور ہمارا جو اس وقت گزر رہا ہے، 1444 سال سے پہلے آپ کے اور میرے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے حوالے سے اور اپنے مقدس فرمان کے حوالے سے علامت قیامت کی نشاندہی کی ہے۔ وہ علامت قیامت قرآن کے رو سے اور حدیث مبارک کے رو سے اور جو ہمارے شعراء حضرات ہیں ان کے نقطہ نظر سے آج کل وہ ہم پہ ڈھائی جا رہی ہے۔ آئے دن ہمارے دل سب کے بوجھل ہو رہے ہیں، ہمارے دل زخمی ہو رہے ہیں، ہمارا شیوا دن بدن بکھرتا جا رہا ہے۔ قیامت تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آسمان خدا نخواستہ اللہ رحم فرمائے ہم جیسے گناہگاروں پہ ٹوٹ پڑے، بلکہ اگر ہمارا دل رنجیدہ ہے تو ہماری یہی قیامت ہے۔ انسانیت میں آج سب کچھ پایا جاتا ہے، لیکن انسانیت کے اندر دل کا سکون کہیں کھو بیٹھا ہے۔ انسانیت کے اندر انسانیت کہیں کھوئی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ انسانیت کی روح اور انسانیت کا ضمیر کہیں ہمیں مردہ نظر آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں فرمایا اِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دِوَلًا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ وَعَتَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صِدِيقَهُ۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، فرمایا جو قومی ملکیت ہوگی اس کو چند افراد اپنی ذاتی ملکیت سمجھیں گے۔ جس کسی کے پاس کوئی بھی امانت ہوگا تو اس میں وہ خیانت کرے گا، چاہے وہ دنیاوی امانت روپیوں کے طور پہ ہو، مال و جاہ و حشمت کی نوعیت میں ہو، جائیداد کی نوعیت میں ہو، زمین یا بہت بڑے پلاٹ کی حیثیت میں کسی کو حوالہ کر دیا جائے تو بعین وقت پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میگزیمم میجارٹی جو لوگوں کی ہوگی وہ اس میں خیانت کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے شاعر نے ایک جگہ پہ فرمایا دنیا سے قیامت دور سہی، دنیا سے قیامت دور سہی، لیکن دنیا کی قیامت دور نہیں۔ ارباب ستم اتنی سی گزارش ہے میری، دنیا سے قیامت دور سہی لیکن دنیا کی قیامت دور نہیں۔ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے پوری انسانیت پہ آج قیامت برپا بھی نظر آ رہی ہے۔ پوری انسانیت ڈس آنیسٹی میں، لادینیت میں اور غم اور پریشانیوں میں نظر آ رہی ہے۔ اس کا نچوڑ دراصل یہ ہے
ہمارے اندر جو ایمان ہونا چاہیے، ہمارے اندر جو یقین ہونا چاہیے، ہمارے اندر جو بہادری کی لہر ہونی چاہیے، وہ ہم سے کہیں کونے میں کھوئی بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ قیامت تو یہ ہے، پوری انسانیت آن دی ہول اس وقت بیمار نظر آ رہی ہے۔ 50 سے 60% لوگ وہ ہیں جو یعنی کہ دنیائی امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں، یا تو فیٹی لیور ہے، یا تو اندرونی امراض ہے، یا تو آنکھوں کی بینائی کم ہے، یا تو سر درد ہو رہا ہے، یا تو گاؤٹ نظر آ رہا ہے، یا تو کمر کے پیچھے درد نظر آ رہا ہے، یا تو تھائرائیڈ نظر آ رہا ہے، یا سیلوں کی کمی نظر آ رہی ہے، یا معدے میں تیزابی کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، یا غذائیت انسان کے اندر پوری طرح سے سمٹ نہیں رہی ہے۔ یہ تو 60% سے زیادہ لوگ ہیں، اور باقی جو ہے لوگ رہے ہیں ان میں علماء اسلام نے لکھا ہے، اور روح ان کے اندر جو ہے وہ سکون محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بھی تو ایک بہت بڑی قیامت آج انسانیت پہ ٹوٹ رہی ہے۔ احساس انسانیت میں ختم ہو چکا ہے۔ ہمدردی، شفقت اور محبت جو آپسی رشتے میں ہونا چاہیے، یہ اس وقت بالکل دہانے کے آخری کونے پہ پہنچا ہوا ہے۔ باپ جو ہے وہ بیٹے کے ساتھ اچھا نہیں ہے، ماں جو ہے وہ بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں ہے، بیٹی کا رویہ، بیٹی کا سلوک ماں کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وَأَدْنَا صِدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، قیامت کی علامت میں سے ایک سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ دوستانہ کو، فرینڈشپ کو، فرینڈ سرکل کو اس کو قریب کر دیا جائے گا، اور ماں سے، باپ سے نفرت کی جائے گی۔ اپنے گھر میں سہیلی کی عزت ہوگی، لیکن ماں کی بے قدری ہوگی۔ دوست کی عزت اور اکرام ہوگی، اور باپ کی بے عزتی ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ چیز فرما کر گئے ہیں، میرے امتیوں، یہ تو علامت، قیامت کی علامتوں میں سے سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ماؤں کو ذلیل کر دیا جائے، ماؤں کے ساتھ انتہا درجے کا برا رویہ کیا جائے۔ آج کل ہم اس معاشرے میں جب دیکھتے ہیں، بے شمار مائیں جو ہے ان کے آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرتے ہیں۔ جب ماں سے پوچھتے ہیں، جب اماں سے پوچھتے ہیں، اماں آخر وجہ کیا ہے، آپ کیوں روتی ہے، تو وہاں سے جواب یہی ہوتا ہے، میرا بیٹا، ارے میرے لال، میرا پتر بالکل نافرمان ہو چکا ہے، اس کو کبھی خیال نہیں آتا ہے ماں کا، اس کو کبھی باپ کا خیال نہیں آتا ہے، اس نے ہمیں بے آسرا چھوڑ دیا ہے۔ جب میرے بھائیوں اس نوعیت کی پکار اوپر چڑھتی ہے تو آسمان کے فرشتے بھی، ان میں بھی کپکپاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ آسمان کے دروازے اور آسمان کی جو آسمانیت ہے، آسمان کے جو مینارے ہیں، آسمان کے جو ستون ہیں، وہ بھی اس وقت تھر تھر آتے ہیں جب ایک بے گناہ ماں زمین پہ ان آنکھوں سے آنسو جب اس کے پاس نکلتے ہیں تو اندر سے اس ماں کا دل ہوتا ہے، اور اوپر سے اللہ رب العزت کے مبارک کان ہوتے ہیں۔ اس کی فریاد ہوتی ہے، اس کی آہٹ ہوتی ہے، اس ماں کی سسکیاں ہوتی ہے، اس ماں کی فریاد ہوتی ہے، اس ماں کی التجا ہوتی ہے،
دل ہی دل میں، اور سننے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے۔ تو پھر اس وقت جب وہ انسان کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے، اللہ رحم فرمائے، جب کسی برے نتیجے پہ وہ پہنچ جاتا ہے تو اس سے وہ کہتا ہے میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، میں نے صبح تو نماز بھی پڑھی تھی، قرآن کی تلاوت کی۔ ارے میرے بھائی، آپ کی ماں ہے، آپ کبھی اپنی ماں کی خبر گیری لیتے ہو؟ اپنے باپ کی کبھی خبر گیری لیتے ہو؟ اپنے باپ سے آپ کبھی ٹیلی فون پہ، کبھی موبائل پہ بات کرتے ہو؟ لہذا علامت قیامت میں یہی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ آج ہمارے ماں باپ اس معاشرے میں ذلیل ہو چکے ہیں۔ ہمیں آج سے ہی، اس وقت سے ہی اپنے ماں باپ کو عزت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ اپنے ماں باپ کا اگرچہ اس نوعیت سے ان کا لہجہ تیز بھی ہوگا، ہم جیسے بندوں کو، ہم جیسے طالب علموں کو، ہم سب کو وہ الفاظ برداشت کرنے چاہیے، کیونکہ ماں اور باپ اگر تیز کلامی سے بولے تو وہ اپنے لیے نہیں بولتا ہے، اپنے بیٹے کے اچھائی کے لیے بولتا ہے، اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے بولتا ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تمنا کی تھی، میرے صحابہ میرا تمنا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی کیا تمنائیں ہیں، آپ کے دل کے کیا ارمان ہیں؟ فرمایا کاش میری ماں آمنہ رضی اللہ عنہا کاش وہ زندہ ہوتی، اور پھر میں مصلی پہ میں نے نماز کی ابتدا کی ہوئی ہوتی، میں نے نماز میں سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سٹارٹ کی ہوئی ہوتی، ادھر سے مجھے میرے کانوں کے ساتھ یہ آواز ٹکراتی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے صحابہ، میں اس وقت نماز چھوڑ دیتا، میں کہتا اس ندا کو لبیک اماں جی، اماں جی کیا ضرورت میری پڑی، اماں جی کیا ضرورت ہے، اماں جی کس چیز کی ضرورت آپ کو ہے، آپ کا بیٹا حاضر ہے۔ میں نماز چھوڑ دیتا، اپنی ماں کی آواز جب وہاں سے آواز دیتی تو اس کا میرا جواب ہوتا، میرے لیے جواب اس کے لیے بالکل یقینی طور ہوتا، اماں جی میں حاضر ہوں، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ہے، کیا حکم ہے؟ لیکن آج ہمارے مائیں کونے میں بیٹھی ہوئی پڑی ہوئی ہوتی ہے، نہ ان سے کوئی بات کرتا ہے، نہ ان سے کوئی کھانا پوچھتا ہے، نہ چائے کوئی پوچھتا ہے، نہ باقی اخراجات کے متعلق کوئی پوچھتا ہے، وہ اندر ہی اندر بیچاریاں ہوئی ہوتی ہے۔ لہذا میرے دوستو، علامت قیامت میں یہ علامت بھی ہے، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ میرے اس درس کا، میرے اس لیکچر کا عنوان علامت قیامت ہے۔ یہ بہت لمبا چوڑا مضمون ہے، لیکن علامت قیامت میں یہ ایک علامت ہوگی کہ ماں باپ کو ذلیل کر دیا جائے گا، اور جب ماں باپ کو ذلیل کر دیا جائے گا تو پوری انسانیت بے سکون ہوگی، پوری انسانیت پریشان ہوگی، پوری انسانیت مصیبت کے دلدلوں میں پھنس جائے گی، پوری انسانیت بیماریوں میں پھنس جائے گی، پوری انسانیت ایسے پھنس جائے گی جیسے کوئی ہرن کسی سمندر کے کنارے کے اس گہرے میں پھنس جاتی ہے، پھر اس کا نکلنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آج انسانیت پھنسی ہوئی ہے۔ لہذا میرے جو آڈینس ہے، جو سننے والے ہیں، میں ان ناظرین سے یہی پازیٹو انداز میں یہی گزارش کرتا ہوں، ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ماں باپ کی ماننی چاہیے، ہمیں اس وقت ابھی موقع ہے، ہمیں اپنے ماں باپ کے پیر دھو کر پینا چاہیے، جتنا ہم سے ہو سکے ہمیں اپنی ماں باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے حق میں ہمارا باپ تیز رویہ اختیار کرتا ہے تو ہمیں اس وقت چپ کرنی چاہیے، اندر ہی اندر وہ باتیں سہم لانی چاہیے۔ جب انسان برداشت کرتا ہے، جب انسان اس حد تک پہنچتا ہے، برداشت کرتے کرتے کرتے، اس کا باپ اگر ہوگا، اس کی ماں اگر ہوگی، تو آہستہ آہستہ
نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ بھی یہ چیزیں سمجھ لیتے ہیں، وہ یہ چیزیں اخذ اور انالائز کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہم سے کبھی آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتا ہے۔ لہذا اس نوعیت کے انسان آج کل نہیں ہے۔ اگر آج کل کمی محسوس آ رہی ہے وہ تو محبت کی کمی محسوس آ رہی ہے۔ وہ ہمیں اپنے ماں باپ کے سامنے ان کے ساتھ باتیں کرنے، پیار محبت الفت کی باتیں کر کے ان کے دل کے بوجھل، ان کے دل کے جو بوجھ ہوتے ہیں، جو غم ہوتے ہیں، وہ بالکل رفع اور دفع ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، خاص کر ماں کی قدر کر۔ آیا سائل محمد رسول اللہ